الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں ہر حال میں اپنے فلسطین والے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہی دعا ہر روز کرتے رہیں تاکہ ہمارا شمار کسی نہ کسی میں تو ہو جائے۔ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ اے مالک، ہم اور کچھ نہیں کر سکے، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے ضرور کیا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے اور رب تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ تو دعا کریں کہ رب تعالیٰ تمام فلسطین والے مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، فلسطین کو آزادی فتح سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا اور آ کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دین کے 2 کام ایسے بتائیں، اسلام میں 2 کام ایسے بتائیں جو سب سے آسان ہو وہ بھی بتائیں، اور جو سب سے مشکل ہو وہ بھی بتائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو، یہ دیہاتی اعرابی، یہ جو لوگ آتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو یہ کئی مرتبہ ہوتے تو یہ دیہاتی تھے، لیکن ایسے اہم سوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر جاتے کہ جو ہمارے لیے بہت کچھ جن سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال اعرابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 کام بتائیں، ایک وہ جو سب سے آسان ہو اور ایک وہ جو سب سے مشکل ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان کام یہ ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا ترجمہ بھی ساتھ کرتا چلوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آسان کام اسلام میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ حرام سے بچا جائے۔ کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہے حرام سے بچنا۔ انسان مسلمان بھی ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہو جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، نمازی بھی ہو جاتا ہے، روزے بھی رکھنے لگ جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار بھی بننے لگ جاتا ہے، حج بھی کر آتا ہے، اور بھی جتنے فائدے، جہاد کے لیے بھی وہ تیار رہتا ہے۔ لیکن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ کیا ہے کہ حرام سے بچنا ہے، اس سے نہیں بچ پاتے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار اور حاجی، نمازی کہلانے والے، وہ بھی اس میں ملوث ہیں، وہ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔
ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا دین کے مطابق، اور وہ حرام سے بھی بچتے ہیں اور حلال اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال آج کا مسلمان حرام سے اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اب ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم روزے رکھتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم حج کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 10 روپے کا کپڑا لیا پہننے کے لیے، جس میں سے 9 روپے اس کے حلال ہیں، سارے حرام کی بات نہیں کر رہا، اس میں سے 9 روپے اس کے حلال کے ہیں، 1 روپیہ اس کا اگر حرام اس میں شامل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کے 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ اس میں حرام کا شامل ہوا۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جن کا ہے یہ مکمل حرام کا، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ سب کی بات نہیں کر رہا، کافی سارے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ حرام سے بچتے ہیں، الحمدللہ، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو حرام سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر نہیں بچیں گے تو پھر نہ نمازیں قبول ہیں، نہ دعائیں قبول ہیں، نہ ہی رب تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہے۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے فلاں حاجی صاحب جی ایسا کرتے ہیں، فلاں افسر صاحب رشوت لے لیتے ہیں، فلاں افسر صاحب رشوت لیتے ہیں، فلاں سود کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ بھی تو کرتا ہے، اگر میں تھوڑا سا کر لوں گا تو کیا ہوگا، اگر میں تھوڑی سی رشوت لے لوں گا تو کیا ہوگا، وہ تو زیادہ لیتے ہیں، میرے تھوڑے سے کیا ہوگا۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو چوری کرتا ہے، اگر میں نے تھوڑی سی چوری کر لی تو کیا ہوگا، ویسے تو میں محنت کر کے کماتا ہوں، لیکن اگر میں نے تھوڑی سی چوری کر لی تو کیا ہوگا۔ تو یہی ہوگا کہ نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ اولاد فرما بردار ہوگی، اور نہ ہی رزق میں برکت رہے گی، کیونکہ حرام کا ایک نوالا بھی آ گیا تو اس حلال چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری اولاد فرما بردار ہو، اولاد کی پرورش اچھی ہو، اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، حج قبول ہوں، آج بھی دیکھ لیں کہ کافی سارے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، قافلے رواں دواں ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری، اپنے گھر کا طواف اور روزہ رسول اللہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن نہ جانے ان میں کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کا مال حرام کا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی کا حق مار کر گئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بہنوں کا حق لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ماں باپ کو ستا کر اور ماں باپ کو ان کا مال لے کر خود وہاں پہنچے ہوں گے، یہاں ماں باپ کو ناراض کر کے وہاں پر رب کو راضی کرنے گئے ہوں گے، یا ماں باپ کو ناراض کر کے رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک رب تعالیٰ کی ذات راضی نہیں ہوگی جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اپنے موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو جائے تو حلال رزق، دعائیں، التجائیں، سب کچھ اس وقت قبول ہوں گے
جب ہمارا رزق حلال ہوگا۔ تو جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہم حرام سے بچیں گے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، اس وقت تک معافی نہیں ہے جس کا حق مارا ہے اس سے جا کر معافی نہ مانگ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگ لیں۔ اور اگر وہ شخص معاف نہیں کرتا جس کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، ایسے جان نہیں چھوٹنی۔ کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن اپنے بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ خود معاف نہ کر دے یا اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں اس کو نہ دی جائیں۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ حرام سے بچیں گے، حلال روزی کمائیں گے، خود بھی حلال کھائیں گے، حلال پہنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے، حلال پہنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور انشاءاللہ اس کی برکت سے رب تعالی ہماری ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی جو درسوں بھی ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہنچانا کیسے ہے؟ ہم نے خود تو سن لیا، یاد بھی کر لیا، اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اب پہنچانا کیسے ہے؟ اب جو ہمیں ملتا ہے اس کو بھی بتائیں، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی، جو جو لوگ دیکھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، تو اجر برابر ملے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔